پاس ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے قدیری کلمہ میرا اور ہے قدیر اللہ میرا. جو ان کے پیر کا نام ہے ان کا نام ہے قدیر اللہ. تو اس بات کو سمجھنا، اگر ہم ایسا سمجھیں گے تو ہم تو غوث پاک بابا کے پاس چلے جائیں گے. تو ہم کو ہمارے پیر کے در پہ ہی رہنا ہے. پیر کے در پہ ہی غوث اور خواجہ قطب قلندر ملتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رسول اب تو جلوہ ہمیں دکھلائیے، پیارے رسول اب تو جلوہ ہمیں دکھلائیے. محفل ہے یہ سجی ہوئی، محفل ہے یہ سجی ہوئی، تشریف اب تو لائیے. اللہ رب المحمدی صلو علیہ وسلم، نانو عباد محمدی صلو علیہ وسلم. اللہ رب المحمدی صلو علیہ وسلم، نانو عباد محمدی صلو علیہ وسلم. پیر عادل کا جو کلام ہے آئینہ، آئینے میں بہت راز ہے. آئینے میں بہت پوری کوئی ایک لائن بتا نا آئینے کلام کی. آئینہ دیکھ کے کہہ رہا ہوں بہو تیرے جیسا بنا ہوں. انہوں نے بولا ہے ڈر نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک جگہ بولا اس کلام کے اندر، میں سب کچھ سمجھ گیا، میں سب کچھ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان سمجھ گیا، اس کے بعد بھی میں اسرار کلمہ پڑھایا. کیا پڑھایا؟ اسرار کلمہ پڑھایا. اتنا سب سمجھنے کے بعد بھی، اور میرے دین و ایمان کا تم لوگ ہے بانی. جو پیر و طریقت اپنا دین و ایمان چلاتے ہیں اور جو ان کو سنتے ہیں، جو ان سے بیعت ہوتے ہیں، وہ ان کے حوالے اپنا ایمان کر دیتے. جیسے سرکار دو عالم نے اپنا جو دین تھا، جو دین محمدی تھا، انہوں نے دین محمدی کو دین حسینی میں ملا دیا. بولے آج کے بعد جو دین ہے وہ آپ کے پاس حسینی ہوگا. آج ہم جتنے لوگ ہیں سب حسنی اور حسینی ہیں. جتنے لوگ ہیں ہم سب کیا ہے؟ حسنی اور حسینی ہے. تو یہ پیر عادل سرکار اپنے کلام میں بتا دیے. تو ہم کو وہ کلام کو غور سے سننا، اس کلام کے عرفان کو سمجھنا ہے. کلام کے اندر بہت راز ہے. ایک ہی بات کے 1000 راز ہے. جیسے میں نے پرسوں بولا کہ میرے پیر و مرشد گوڑگاؤں میں رہتے ہیں، ہے نا، پرسوں کی محفل کے اندر، اگلے ہفتے کی محفل میں، کہ کیوں تڑپتا ادھر، چل تو مدینے کو چل، چل تو مدینے کو چل. کیا لینے ہو؟ کیوں تڑپتا ادھر، چل تو مدینے کو چل. تو وہ مدینہ نہیں، ہم تو ادھر چلے جاتے ہیں. اور پیر عادل سرکار لکھے کیا ہے؟ قدیری کلمہ میرا ہے، قدیر اللہ میرا ہے، قدیری کلمہ میرا. تو انہوں نے بولے میرا جو کلمہ ہے وہ قدیری ہے. تو لوگ کیا ہلکٹا چلے جاتے کہ یہ قادری جو بزرگ تھے، پاشا قادری، انہوں نے لکھا ہے اور ان کی درگاہ کے لیے یہ بات چلتی ہے قدیری کلمہ میرا اور ہے قدیر اللہ میرا. تو ویسا نہیں، قدیری وہ ہوتا ہے جو قدرت رکھتا ہے. قادری کا مطلب ہوتا ہے قدرت جہاز کے اندر نکلے ہوئے تھے. تو جب آپ لوگ سو جاتے، رات وقت کا وقت ہوتا ہے تو سو جاتے تو آپ کو بشارت ہوتی ہے. بشارت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ابھی فی الحال آپ کو ایک جگہ میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ آپ کو جانا ہے اور وہاں جا کر کے آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے. تو اپنے خواب میں ہاں کہتے ہیں کہ ہاں، اور اس کا اشارہ دیکھو، جب بھی ہم کو بشارت ملتی ہے نا تو اس کا ایک ہم کو یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے، وہ جاگنے پر ہم کو وہ چیز کا نشانی ملتی ہے. تو حضور پاک نے اس وقت وہ آپ کو جب بشارت دی تبھی ان کے دونوں بچوں کے ہاتھ میں نا کھجور دیے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ جب خواب سے باہر آتے ہیں تو آپ جب دیکھتے ہیں دونوں بچوں کے ہاتھ میں کھجور ہوتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دونوں بچوں کو ساتھ میں نہیں لے جانا ہے، اس کو واپس آپ گھر پر چھوڑ دو. تو آپ اپنے جہاز کو پھر موڑتے ہیں، اپنے دونوں بچوں کو اپنے گھر پر چھوڑتے ہیں اور اکیلے نکل جاتے ہیں. اور آپ آتے کہاں پر؟ آپ کو اشارہ دیا جاتا ہے کشمیر میں آنے کے لیے. تو آپ کشمیر میں آتے. کشمیر میں آنے کے بعد میں وہ بازار لگی ہوئی رہتی ہے. تو بازار میں کیونکہ انسان اس وقت اگر کسی کے بارے میں پوچھنا ہوتا تھا، جیسے آج GPS ہے، لوگ اس سے معلومات نکال لیتے ہیں کون سے ایریا میں جانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے. اس وقت
صرف ایک بازاری ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پر پوچھا جاتا کہ فلاں شخص کہاں رہتا ہے. تو آپ بازار میں جاتے ہیں اور وہاں پوچھتے ہیں, جیسے وہ پوچھتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو ارے ارے یہ ان کے لیے آئے, یہ ان کے لیے آئے, سب ان کے ساتھ میں اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو آپ اندر اندر سوچتے کہ آخر ایسی تو کیا بات ہے کہ یہ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. بولے چلو چلو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں آپ کو. تو آپ لے کر کے آپ گئے ان لوگوں کے ساتھ میں وہاں پر. تو آپ جا کے وہاں پر دیکھ رہے تو ایک دبلا پتلا سا انسان بیٹھا ہوا ہے, ایسے اکڑو بیٹھتے نا, ایسے وہ بیٹھا ہوا ہے, بالکل دبلا پتلا سا ہے. اور اس کے پاس کئی لوگ ایسے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے, ایک ایک بندہ اس کے پاس جا رہا ہے, وہ بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اٹھ کے نکل جاتا ہے اور بڑا خوش ہو کے نکلتا ہے. آپ سوچ میں لگے ہوئے رہتے کہ یہ صبح سے لے کے رات ہونے کو آ گئی, صبح سے لے کے رات ہونے کو آ گئی, نہ نماز پڑھی جا رہی ہے نہ عبادت. کیونکہ وہ کون تھے؟ وہ جو عبادت کرنے والے انسانوں میں سے تھے, ٹھیک ہے, جو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے, ہر نماز کو برابر سے پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوتیں کرنی, ہر عبادت کو برابر سے کرنی. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شخص ہے کون, ٹھیک ہے. تو جب آپ کا ٹائم آتا ہے, دوسرے روز جب ان کا وقت آتا ہے, کہ کافی لوگ رہتے, تو آپ جب ان کے قریب جا کر کے بیٹھتے تو سوچتے اتنا گندا میلا کچیلا, اللہ معاف کرے ایسے ہم بول نہیں سکتے, بٹ اس نے ایسے بولا کہ یہ ایسا آدمی یہ مجھے کیا سکھائے گا, یہ میرا کیا پیر بنے گا, اس میں ہے کیا. نہ نہایا نہ دھویا اس نے, نہ فجر پڑھی نہ عصر پڑھی نہ جمعہ پڑھی نہ کچھ پڑھی, یہ مجھے کیا سکھائے گا. تو جیسے ان کے قریب آ کر کے بیٹھتے ہیں تو دیکھیں جو ہمارے مرشد ہوتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتے. ہم آ کر کے بیٹھتے, ہمارے دماغ میں کئی سوال جواب اچھے برے سب چلتے, وہ لوگ اس چیز کو بھانپ لیتے کہ یہ بندہ کیا اندر تکڑم چلا رہا ہے نا. تو وہ جیسے ہی وہاں پر جا کر بیٹھے تو انہوں نے ان کا ایک خادم تھا جو ان کو کندھے پہ لے کر کے چلتا تھا, ٹھیک ہے. تو اس خادم سے اشارہ کیا گیا کہ کٹورے میں پانی لے کر کے آؤ, ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہ تو ایسی چپ اشارے سے ان کو بتایا, انہوں نے لے کر کے آیا, وہ کٹورا ایسا رکھ دیا گیا. اب یہ چپ چاپ بیٹھے ہیں, کچھ بتا نہیں رہے. انہوں نے کیا کیا پتہ ہے, جب وہ اندر سوچ رہے تھے کہ اسے یہ قرآن تک بھی نہیں پڑھتا ہے, نہ وہ کہیں جا رہا ہے, نہ استنجا کر رہا ہے, نہ کچھ کر رہا ہے, مطلب یہ کیا مجھے دینے والا ہے. انہوں نے خالی کٹورے میں ایسے ہاتھ ڈالا, ہاتھ بھگایا اس میں اور سامنے دیوار کے اوپر چھاٹ دیا. پورے 330 پارے لکھ کر کے آ گئے, پورا قرآن شریف لکھ کر کے آ گیا. وہ وہیں پہ ان کے پاس جھک گئے کہ یہ سرکار نے اگر مجھے بھیجا ہے تو کسی کامل کے پاس ہی بھیجا ہے. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا جو مرشد ہے وہ ہر وقت تمہارے ساتھ نماز پڑھنے کو جائے, تمہارے سامنے قرآن کھول کے بیٹھے. ان کی عبادتیں ان کی روحوں میں چلتی رہتی ہے, ان کی روحوں میں وہ عبادتیں چلتی رہتی ہے. ان کو وہ صرف تمہارے سامنے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں, اندر تو ان کی اتنی عبادت ہے. ہمارے اندر تو لڑائیاں چلتی رہتی ہے اچھی اور بری, ان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی عبادتیں چلتی رہتی ہے. اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ آپ نے پورا سب کچھ ان کے پاس جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا. تو انہوں نے بولا اب میں واپس جا رہا ہوں اپنے شہر. تو ان کو بولا گیا کہ بھئی کیوں جا رہے ہو آپ؟ بولے میرے ابا میرے بابا و اجداد جو ہے ان کی قبریں وہاں پر ہے, تو ابھی ان کی بھی مجھے خدمت کرنا ہے, ان کا بھی تو حق مجھے ادا کرنا ہے. میرے کو اللہ نے جو میرا کام دیا تھا وہ تو میں نے کر لیا, لیکن اب مجھے میرے بابا و اجداد کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں. تو آپ کو بولا گیا کہ آپ یہاں سے اب کہیں نہیں جا سکتے ہو, ہاں لیکن آپ کے لیے ایک کام ضرور ہوگا جو آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے بابا و اجداد کا آپ خدمت کر سکو گے. جب جیسے بولا اور ویسے ایک اشارہ کیا تو وہ اتنا ٹکڑا قبرستان کا جہاں پہ ان کے خاندان والے مدفن تھے, مطلب اس میں دفن ہوئے تھے, وہ پورا ٹکڑا آج بھی کشمیر میں ایک جگہ پر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ زمین اڑتی ہوئی وہاں سے یہاں پر آئی ہے, اور وہ کشمیر میں آج بھی وہ اتنی جگہ ہے جہاں پہ ان کے بابا و اجداد دفن تھے. اور پھر انہوں نے ہاں اور پھر انہوں نے ان کی خدمت کری اور اپنی پوری زندگی جو ہے وہ کشمیر میں ہی گزار دی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا مدار حق مدار یا مدار حق مدار دم مدار دم مدار دم مدار. وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیکر دل ربا بن کے آیا، سبحان اللہ. یہ ہمارے حضور پاک کے لیے تعریف کی گئی ہے. الحمدللہ آپ تعریف کے لائق ہیں، اور آپ کے اوپر تو بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہے. سبحان اللہ. پیکر پیکر نور پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. سبحان اللہ. اب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کر آئے، وہ حبیب خدا بن کر آیا ہے نا. ہمارے جتنے بھی نبی آئے سب رسول کہلائے گئے، لیکن آپ جب آئے تو وہ حبیب خدا ان کو کہا گیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو حضر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت یہ عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری ہی دعاؤں کی بدولت سے عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. غرور حور کا توڑ ڈالا، دکھا کے ایمان والا جذبہ. غرور حور کا توڑ ڈالا، دکھا کے ایمان والا جذبہ. جو حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. جو حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے سب پر نکھار آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضا بے سب پر نکھار آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر بے مثال آیا، کمال آیا. لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا، نرالا سب سے ہے تیرا پہرا. لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا،
निराला सबसे है तेरा पहरा, नबी की शातिम पे जैसे तुझको जलाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, उमर की ज़रूरत पे जाऊं कुर्बा, थे कौसरों की शान जिनसे लर्जा, उमर की ज़रूरत पे जाऊं कुर्बा, थे कौसर ओ कशा जिन पे लर्जा, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। थोड़ा लेडीज लोग साथ दो। हुसैन इब्ने अली का नारा ज़बा पर आया तो दिल पुकारा, हुसैन इब्ने अली का नारा ज़बा पर आया तो दिल पुकारा, नबी का प्यारा हंसी दुलारा, कमाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीमो बाला, नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीमो बाला, मगर जो आखिर में अमीना का वो लाल आया, कमाल आया, मगर जो आखिर में अमीना का वो लाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, सल्लल्लाहु ताला अलैहि। पढ़े आपा पहली बार में तो किसी ने भी दरूद नहीं पढ़ा, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, कम से कम इतना तो दरूद पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ऐसा बोला कि मोहम्मद, तो वैसे ही ज़ुबान से निकलना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं निकला तो मोहम्मद के नाम को तुमने छोड़ दिया। तो सरकार के नाम को मजबूती से पकड़ के रखो, जब भी आए तो इतना तो ज़रूर बोलो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे को किसी ने फ़ोन करके बोला कि आप तो बोल रहे हो, आप स्पीड में बोल रहे हो, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोला, तो पीछे से एक दो आवाज़ तो आना चाहिए कि सरकार का नाम आया। तो बहुत ध्यान रखो, क्योंकि ये महफ़िल सरकार की है और सरकार के नाम से सजाई जाती है और सरकार की ही बातें की जाती है, तो कम से कम सरकार का नाम आए। तो जैसे दिल में दरूद शरीफ बोलते वैसे ही अपनी ज़ुबान, अपनी आवाज़ अपने कानों तक आना चाहिए, इतनी आवाज़ में तो दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। महमूद का अहमद आया यासीन मुजम्मल ताहा, महमूद का अहमद आया यासीन मुजम्मल ताहा, जिसके नहीं बदन कसाया कुल रहमत बन के छाया, जिसके नहीं बदन कसाया कुल रहमत बन के छाया। वहाँ पर ही किबरिया रहता है जिस दिल में
مصطفیٰ رہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جھوٹے خداؤں کا اب مقصد ہے فوت دیکھو جھوٹے خداؤں کا اب مقصد ہے فوت دیکھو اس کے نزول سے ہے ایمان اسی کے سہارے قرآن اسی کے سہارے ایمان اسی کے سہارے اسی کے سہارے توحید کی اس دنیا میں پہچان اسی کے سہارے توحید کے اس دنیا میں پہچان اسی کے سہارے تو کیوں اس کو سوچتا رہتا ہے محمد میں لا الہ رہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا مقصد حسین دیکھو اسلام کی بقا کا مقصد حسین دیکھو خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو اس ذات سے ذات خدا بھی پڑھتا ہے نعت خدا بھی اس ذات سے ذات خدا بھی پڑھتا ہے نعت خدا بھی اس کی کالی زلفوں سے لیتا ہے رات خدا بھی اس کی کالی زلفوں سے لیتا ہے رات خدا بھی تو کیوں اس کو در بدر ڈھونڈتا ہے محمد تو کربلا رہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ سیدنا مولا محمد. ابھی دیکھو یہ ایک گانا ہے یہ بندھن تو کیا ہے یہ بندھن تو پیار کا بندھن ہے تو بندھن جو بندہ اپنے پیر کے ساتھ بندھ گیا جو بندہ اپنے پیر کے ساتھ بندھ گیا تو وہ بندھن میں آ گیا اور یہ جو بندھن ہے یہ پیار کا بندھن ہے تو اس پیار کے بندھن کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا یہ دامن نہ چھوٹے کبھی یہ دامن نہ چھوٹے کبھی تو بہت غور و فکر کے ساتھ کلام کو سمجھا کرو ہے نا اور سرکار تو کربلا میں رہتے ہیں ہے نا کربلا کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کربلا یعنی کر اور بلا کا مطلب ہوتا ہے ہاں بلا کا مطلب ہوتا ہے ہاں جیسے ہوتا ہے نا کالو بلا اللہ نے وعدہ لیا نا ساری روحوں سے کالو بلا کا وعدہ سب روحوں کو بولا کہ دنیا میں جا کے کیا کریں گے تم لوگ سب بولے بھائی تعالیٰ تیری عبادت کریں گے اور تیری ہی ثنا گوئی کریں گے تو وہ بلا کالو بلا یعنی ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں کر بلا ہے نا یعنی ہاں کرو سرکار کی باتوں میں ہمیشہ ہاں کرو حسین کی باتوں میں ہمیشہ ہاں کرو ولیوں کی باتوں میں ہمیشہ ہاں کرو تو یہ بلا ہاں ہے نا کربلا صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یوں ہی پھلا پھلا رہے گلشن مدار کا یوں ہی پھلا پھلا رہے گلشن مدار کا جلوہ ہے خاکساروں میں پروردگار کا جلوہ ہے خاکساروں میں پروردگار کا یوں ہی پھلا پھلا رہے گلشن مدار کا جلوہ ہے خاکساروں میں پروردگار کا. اور اسی کے ساتھ ایک دو لائن پڑھنا چاہتا ہوں. یہ روح مداری ہے یہ جاں بھی مداری ہے یہ روح مداری ہے یہ جاں بھی مداری ہے شکر کہ خدا ہم پر فیضان مداری ہے یہ روح بھی مداری ہے یہ جاں بھی مداری ہے شکر کہ خدا ہم پر فیضان مداری ہے خوشبو تیری نسبت کی سانسوں میں سمائی ہے خوشبو تیری نسبت کی
सांसों में समाई है, खुशबू तेरी निस्बत की सांसों में समाई है, जिंदगी में हर लम्हा फैजान मदारी है, जिंदगी में हर लम्हा फैजान मदारी है। दुश्मन की जो चालों को हम खूब समझते हैं, दुश्मन की जो चालों को हम खूब समझते हैं, नादान समझते हैं, नादान समझते हैं, नादान मदारी है, ये रूह भी मदारी है, ये जान भी मदारी है शुक्र खुदा हम पर फैजान मदारी है कौन रहीम क्या है, क्या इसकी हकीकत है कौन रहीम क्या है, क्या इसकी हकीकत है, करते हैं जहां वाले ऐलान मदारी है, करते हैं जहां वाले, कहते हैं जहां वाले ऐलान मदारी है, ये रूह भी मदारी है, ये जान भी मदारी है शुक्र खुदा हम पर फैजान मदारी है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। वल्लाह क्या बुलंद है रुतबा मदार का, बजता है कायनात में डंका मदार का। वल्लाह क्या बुलंद है रुतबा मदार का, बजता है कायनात में डंका मदार का। मन की मुराद देगा खुदा है मुझे यकीन, मन की मुराद देगा खुदा है मुझे यकीन। मांगे जो कोई दे के वसीला मदार का, वल्लाह क्या बुलंद है रुतबा मदार का, बजता है कायनात में डंका मदार का। चमकेगा देखो सारे ज़माने में हश्र तक, चमकेगा देखो सारे ज़माने में हश्र तक। गौसुल वरा का ख्वाजा पिया का मदार का, वल्लाह क्या बुलंद है रुतबा मदार का, बजता है कायनात में डंका मदार का। वो भी अमान पाएगा मैदान हश्र में, वो भी अमान पाएगा मैदान हश्र में। जिसने गले में डाला है पट्टा मदार का, वल्लाह क्या बुलंद है रुतबा मदार का, बजता है कायनात में डंका मदार का। है अभियान बान से जिंदा मदारिया, है अभियान बान से जिंदा मदारिया, और ये सिलसिला भी जिंदा वसल्लम।
میں تھوڑا سب کو ذکر کے بارے میں بتا دوں پہلے. جب ذکر شروع کرتے میں بتا نہیں پاتا ہوں. جو بھی ذکر کریں گے لائٹ بند ہونے کے بعد سب لوگ اپنی آنکھیں وہ دادا مدار کا ہے سیدھے کاندھے پہ یا مدار اور دل کے اندر حق مدار. تو یا مدار حق مدار میں چہرے کو ایسے گھمایا جاتا ہے. یا مدار یہاں سے ایسے کھینچا جاتا ہے یا مدار, پھر یہیں سے ایسے حق مدار, یا مدار حق مدار, یا مدار حق مدار, یا مدار حق مدار, یا مدار. ایکس بنانے کا گردن کا اگر ایکس بنتا ہے تو شہ رگ فری ہو جاتی ہے. شہ رگ فری ہوتی ہے, اللہ ایک دم شہ رگ سے قریب ہوتا ہے نا. تو شہ رگ کو فری کرنے کا نام ہے ذکر الہی. یہ جو ذکر کرتے ہیں شہ رگ کو فری کرنا ہے گردن سے. کئی سلسلوں میں صرف اتنا ہی گردن ہلتی ہے, اللہ اللہ اللہ, وہ گردن کو فری کرنا ہے کیونکہ گردن ہی نہیں جھکتی ہے. ذرا کوئی تعریف کر دے تو بندہ چوڑا ہو جاتا ہے. تو گردن کو جھکانا ہے تو گردن کو ہمیشہ فری رکھنا. ہاں, تو ذکر میں گردن پہ ہی سارا کھیل ہے, وجود اور گردن. اور جب لا الہ الا اللہ بولتے ہیں تو ناف میں جھٹکا آنا چاہیے کیونکہ سارا کھیل ناف میں, لا الہ الا اللہ. تو بیماری سب باہر, اللہ کے نام سے سب بھاگتی ہے. بیماری دشمن کا دوسرا نام ہے, ابلیس کا دوسرا نام ہے. وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو بولو یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو.
کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بڑو چشم تر التجا ہے میری، ہاں بڑو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سبحان اللہ۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ، جان بھی گئی، میمونی رب روح ہوگا یا کس لیے، میمونی رب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا دا تو مدینے میں ہے، میمونی رب رہوں گا یہاں کس لیے، میمونی رب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میری ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں
को तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, मेरे लहजे को वो मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, है यही माँ की ऐनेगी लहद में मेरी, है यही ईमान की ऐने गिलहत में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरी दुश्मन ठहरी मेरी हालत ही, मेरे आका मेरी दुश्मन ठहरी, मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, तो मिलते हैं ये मकते शाकिर, अपना चाहे तो मुतला नहीं होने देते, अपना चाहे तो मुतला नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलाम के अंदर आपा ने कलाम पढ़े, उसमें पर्दा पोशी की बात आई थी। पर्दा पोशी के ही मियार पे हज़रत अली का मियार मापा गया। सरकार दो आलम ने जब ये बात रखी कि मैं एक ऐसा राज है, सरकार के पास 3 तरीके के राज थे, अल्लाह ने उनको अता किया था। एक से सरकार ने शरीयत बनाई, दूसरे से सरकार ने तरीक़त बनाई, और तीसरा राज सरकार अभी तक अपने पास रखे हैं। वो जिसको पसंद फरमाते उसको वो राज देते हैं, उसको कहते हैं इल्म लदुनी। जिसको सरकार चाहते हैं उसको अता करते। तो सरकार बोले कि कुछ ऐसा राज है कुरान के अंदर जो मैं मेंबर पे नहीं बोला, वो राज मैं किसी को देना चाहता हूँ। तो सब ने उमर फ़ारूक को आगे किए, उस्मान गनी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیے، تینوں خلفاؤں کو آگے کیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ راز آپ مجھے دیتے ہو تو میں عوام تک پہنچا دوں گا، جو جتنا مال و زر ہے سب خرچہ کر دوں گا یہ پہنچانے میں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی، بولے میں تو تلوار کے بل پہ سب کو یہ بار امانت پہنچا دوں گا، سب کا اپنا اپنا معیار تھا۔ تو جب حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے پاس سرکار نے بات رکھے کہ اگر میں آپ کو ایک راز دیتا ہوں جو قرآن کے اندر کچھ راز ہے جو بتانا چاہتا ہوں تو وہ بتائے۔ تو حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے بولا اگر مجھے یہ راز دو گے تو میں اس سے لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، اس سے لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا صلی اللہ تعالیٰ۔ تو ہر حال میں پیر کو ایسا ہونا چاہیے، سب کی پردہ پوشی کرنا چاہیے، سب کا دکھڑا وہ جانتا ہے، سب کا دکھڑا وہ جانتا بھی ہے اور لوگ سناتے بھی ہیں۔ تو پیر ایسا ہونا چاہیے کہ پردہ پوشی کرنے والا، تو وہ بار امانت کے لائق ہے۔ تو سارا کھیل کرنا، پردہ پوشی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے عیب کو چھپانا، لوگوں کے عیب کو چھپانا، اور لوگوں کے عیب کو جو چھپایا وہ پیر۔ خدا بھی سارے دنیا کے عیب کو چھپا کر لوگوں کو رزق عطا کر رہا ہے۔ اس نے وعدہ کیا نا میں دوں گا، سانسیں بھی دیا ہے مدت کی 60 سال 70 سال، اور رزق بھی دینے کا وعدہ اسی کا ہے، تو وہ وعدہ وہ پورا کر رہا ہے۔ تو ویسے ہی پیر کا بھی کام ہوتا ہے کہ ہر ایک کی پردہ پوشی کرنا، ہر ایک کی پردہ پوشی کرنا، کسی کے عیب کو کھولنا نہیں، ہر ایک کے عیب کو چھپا کے رکھنا اور اس کے حق میں دعا کرنا، اس کے حق میں دعا کرنا۔ اب حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو جو وہ راز دیا گیا، وہ راز دیا گیا تو وہ راز سے ہی طریقت بولتے ہیں، طریقت میں آنا اور اپنے پیر سے طریقہ لینا، ذکر و اذکار لینا اور طریقے پہ چلنا۔ تو سارا کھیل ہے پیر و طریقت میں اس راز کا، اس راز سے بندہ اپنے آپ کو ولی بناتا ہے، بندہ اپنے آپ کو ولی بناتا ہے اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کب بنتا ہے؟ وہ راز ملتا ہے تب بنتا ہے۔ تو وہ راز کے لیے ہی پیر کے پاس جا کے بیعت ہونا ہے۔ لوگ بولتے ہیں میں پیر سے بیعت ہو رہا ہوں، میری بسی اٹھ جائے، میں نئی گاڑی لے لوں، میرے گھر کی تکلیف دور ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ سب باتیں بکواس ہے، یہ سب باتیں۔ پیر کے دامن میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، دونوں ملتی ہے۔ تھوڑا صبر رکھو، تھوڑا دین ڈھونڈو گے تو اپنے آپ دنیا مل جائے گی، اپنے آپ دنیا مل جائے گی، کیونکہ دنیا دین کے اندر چھپی ہوئی ہے، دنیا میں دین نہیں چھپا ہے۔ دنیا کا ترجمہ ہے، دنیا کا جو ترجمہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت بدتر جگہ، بہت خراب جگہ، دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ دین میں آئے ہیں، کدھر آئے ہیں؟ اور ہر چیز دین میں آئی ہے، قرآن دین میں آئی ہے، قرآن دین میں آئی ہے، نماز دین میں آئی ہے، روزہ دین میں آیا ہے، زکوٰۃ دین میں آئی ہے، حج دین میں آئی ہے۔ اور یہ پورا کا پورا جو دین ہے وہ پیر و طریقت میں ہے، پورا کا پورا جو دین ہے وہ پیر و طریقت میں ہے۔ اور اس دین کو سمجھنا، اس دین کو سمجھنا، پیر تم کو اپنا کیا دین بتایا۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھ سکتے ہو، سیرت مصطفیٰ پڑھ سکتے ہو، کافی کتابیں ہیں۔ ہم لوگ کوئی کتاب پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی کتاب پڑھتے نہیں ہیں، اور آج کل تو سب موبائل پہ ڈاؤن لوڈ ہے، پیج کھولو اور پڑھ لو، خالی کتاب کا نام پوچھ لو اور پیج کھولو اور پڑھ لو۔ تو پڑھا کرو، بزرگوں کی باتیں پڑھا کرو، سنا کرو، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ کہ بزرگوں کی باتیں سنو، صحابیوں کی باتیں سنو۔ اور اس محفل میں میں چاہتا ہوں ایسا کوئی بندہ آئے جو حدیث سنائے، چھوٹی چھوٹی حدیث سنائے لوگوں کو، کہ یہ حدیث سننے سے لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ صحابیوں نے کیا 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 رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ نے دین کے لیے کیا کیا تکلیف اٹھائے۔ یہ دین آسان نہیں ہے جو ہم کو ملا ہے۔ ہم تو سوچتے کہ بس نماز پڑھ لی ہمارا دین پورا ہو گیا، ہے نا؟ فجر سے لے کر عشاء تک یہ پورا نہیں ہوا، اس میں صرف ہم نے سمائے پڑھ کے، صرف پڑھ کے اس میں سمائے۔ اس دین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
تو بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم بڑے تقدیر والے ہیں کہ یہ محفل سجدی، اس بہانے ہم اتنے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں غور کریں تو ہم پورے ویک میں کتنی بار درود شریف پڑھتے ہوں گے پتہ نہیں، ہے نا۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہو گے، ادروائز تو نماز کے بعد میں تو ہم کبھی درود شریف پڑھنے کا اتنا اپنا اہتمام ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ حضرت الحمدللہ اس کے پیچھے ہم اتنے درود شریف پڑھتے ہیں۔ میرے غوث پیا ڈوبے یہ سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی، چھٹتی ہے تو دنیا چھوٹے غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، چھوٹتی ہے تو دنیا چھوٹے غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، اپنے گلے میں غوث کا پٹا، اپنے گلے میں غوث کا پٹا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی، غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری، غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری، اس گھوٹے سے خود کو باندھا، اس گھوٹے سے خود کو باندھا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، اونچا رہے گا، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی، غوث کا دامن کیسے چھوڑے، جسم و روح کا ناتا، جسم و روح کا ناتا ان سے ٹھہرا دن کا رشتہ، ان سے ٹھہرا دن کا رشتہ، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جیسے ہم ہمارے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، خود کو اجاگر بیچ دیا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، خود کو اجاگر بیچ دیا ہے، اب نہ کبھی چھوڑیں گے، اب نہ کبھی چھوڑیں گے دامن، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی، غوث پاک کے چاہنے والوں، ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو، غوث پاک کے چاہنے والوں، ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو، مرتے دم تک انشاءاللہ، مرتے دم تک انشاءاللہ، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی، یا محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔